بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح البخاری کے ابواب الایمان میں ایک حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ابواب الایمان کی آخری حدیث آخر میں بالکل لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جریر بن عبداللہ البجلی ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی کا تعارف کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں اور یہ یمن سے تشریف لائے تھے۔ سید القوم، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری سال تھا، یعنی ہجرت کے 10ویں سال یہ مدینہ میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ 3 کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کے کرنے کا حکم دیا۔ پہلا کام، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ پہلا کام تھا نماز قائم کرنا، کہ آپ نماز قائم کریں گے، نماز کو ادا کریں گے۔ اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ اقام الصلاۃ کے ہیں، نماز کا قائم کرنا۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے سے کیا مراد ہے، کہ وقت پہ نماز پڑھیں، سنت رسول اللہ کے مطابق آپ نماز پڑھیں، اور خشوع خضوع والی جو نماز ہیں وہ آپ ادا کریں۔ یہ اقام الصلاۃ ہے۔ اور دوسرا کام ایتاء الزکوٰۃ، کہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، یہ دوسرا کام تھا۔ اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، کہ ہر مسلمان کے ساتھ، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو یمن میں رہتے ہیں صرف ان کے ساتھ نہیں، وہ مسلمان جو یمن میں رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، ہر قسم کی ہمدردی۔ اس حدیث کے اندر عموم ہے اور بڑی تفصیل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، کہ دین ہمدردی کا نام ہے اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ، اور امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کے حق ادا کرنے ہیں، کتابوں کے حق ادا کرنے ہیں، انبیاء کے حق ادا کرنے ہیں، مسلم حکمرانوں کے حق ادا کرنے ہیں، اور امت مسلمہ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی ایک عظیم مقصد ہے۔ اس خیر خواہی کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام یا باقی دیگر انبیاء کرام، اور اسی طریقے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام وہ اس لیے تشریف لائے کہ وہ اپنی اپنی امتوں کے، انسانیت کے وہ خیر خواہ اور ہمدرد بن کے آئیں۔ اور یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی کو، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم،
کہ آپ نے ہر مسلم کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی سے اور ہمدردی سے آپ نے پیش آنا ہے۔ اور یہ مسلم کے حقوق میں سے ہے، للمسلم علی المسلم ستم بالمعروف، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 قسم کے حق ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے آخری چھٹا جو حق ہے کہ اگر اذا استنصحک فانصح، اگر کوئی آپ سے خیر خواہی مانگتا ہے، آپ سے مشورہ کرتا ہے، تو آپ اس کی خیر خواہی کریں، آپ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ یہ حقوق مسلم کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ بات بھی صحیح بخاری کے ابواب الایمان کے آخر کے اندر موجود ہے۔ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوئے، تو جریر بن عبداللہ نے مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس خطبے کے اندر واعظ کیا، نصیحت، تقوی کا درس دیا، اور ان باتوں میں سے اہم ترین بات یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کروں گا۔ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم ہے، انا ناصح لکل مسلم، میں اس مسجد کے رب کی قسم اٹھا کر یہ شہادت اور گواہی دے رہا ہوں کہ میں ہر مسلم کا خیر خواہ ہوں اور ہمدرد ہوں۔ اور یہی ایک مسلمان کا زندگی کا اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ نصیحت، ہمدردی اور خیر خواہی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔